وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مبارک مسعود اور متقدس محفل میلاد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور ہم کو موقع عطا فرمایا. کیونکہ سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیے ہیں. ہر ایک کا نام پیش ہو رہا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ، فلاں محلے کی فلاں مسجد میں آپ کے فلاں غلام نے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی شان میں یہ قصیدہ پڑھا ہے، آپ کی شان میں یہ اشعار پڑھے ہیں. اب ان خوش نصیب نعت خوانوں میں ہم اپنا بھی نام لکھانا چاہتے ہیں. چند اشعار میں پڑھ کر جو ہے اپنی بات پھر آگے بڑھاؤں گا. درود شریف پڑھیے ایک مرتبہ. کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا، لغزش میں نہیں لاتا پیمانہ محمد کا. جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے، جنت کے کھلونوں سے دل اس کا بہل جائے، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا، دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا. حضرت کے فدائی پر قربان خدائی ہے، حضرت کے فدائی پر قربان خدائی ہے شمع صفت ہر ایک پروانہ محمد کا. دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا. قربان دو عالم ہے اس شمع رسالت پر، قربان دو عالم ہے اس شمع رسالت پر، ہر دل ہے ازل ہی سے پروانہ محمد کا.
یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت ہی سے ملتی ہے، یہ دولت عظمیٰ بھی قسمت ہی سے ملتی ہے، اللہ کرے سب کو، اللہ کرے سب کو دیوانہ محمد، کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، اور سب کی زبان پر ہو دیوانہ محمد کا، کچھ ایسی صفت کا ہے میں خانہ محمد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 11 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی محفلوں کا انعقاد کیا، اور 10 دن میں مکمل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن لیا۔ یہ بڑا ہی فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حضور کی سیرت کو سنایا، حالانکہ یہ سیرت ایسی ہے کہ اگر ہم زندگی بھر بھی سنتے رہے تو یہ ہونے والی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کے ہر ایک آنے والے انسان کے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے۔ ہر ایک انسان کو جس طرح کی بھی جو بھی ہدایت ہونا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ہم کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کس طرح ہمارے زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہم کو مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں اور حضور کی پیروی فرمائیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قرآن مجید میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان غلاموں سے کہہ دو، آپ مسلمانوں سے ایک بات کہہ دو، کیا بات کہہ دو؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ اگر تم کو، سرکار فرماتے ہیں اور اللہ نے یہ فرمانے کا حکم دیا ہے سرکار کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہارے اللہ سے محبت کرنے کی نشانی یہی ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع فرماؤ، میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو۔ یہی دلیل ہے تمہارے لیے، یہی نشانی ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ پھر آگے یہاں تک سرکار نے فرما کر اتباع نہیں فرمایا، بلکہ آگے مزید سرکار فرماتے ہیں اگر تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہم کو سرکار نے کیا شرط لگا دی؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو۔ تو یہ ہمارے اوپر، بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں۔ اور ایک جگہ سورہ احزاب میں غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو میری مرضی کے مطابق تو تم میرے حبیب کو دیکھ لو، میرے حبیب جس طرح زندگی گزارتے ہیں تم دیکھ کر ویسے ہی زندگی گزارو۔ اگر تم میرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، اگر تم میرے حبیب کی عطاؤں کی نقل کرتے ہوئے زندگی گزارو گے، تب تمہاری زندگی میرے نزدیک قابل قبول ہے۔ آپ حج کو جب تشریف لے جاتے ہیں، جب حج کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پر جو سعی کرتے ہیں، یہ سارا کا سارا انبیاء کرام کی نقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ادا کو اتنا پسند کر لیا اور اتنا قبول کر لیا کہ اپنے محبوب بندوں کی ادا کو حج قرار دے
کعبہ کا طواف یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ دونوں کو حکم فرمایا تھا کہ تم میرے لیے ایک گھر بناؤ تو ان دونوں نے اللہ کے لیے گھر بنایا تھا. بنانے کے بعد خوشی میں آ کر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا اور اس وقت ان کے جسم مبارک پر ان دونوں کے جسم مبارک پر صرف جو ہے ایک تہبند تھا. اسی حالت میں ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دونوں محبوبین کی ادا اتنی پسند آ گئی, ان دونوں اللہ کے خاص بندے تھے, اللہ کے نبی تھے, ان کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا قیامت تک کے آنے والا ہر وہ میرا بندہ میرے ابراہیم کی سنت پر عمل کرے تو وہ حج کو قابل قبول ہے ورنہ قبول نہیں. وہ کہ حج کو جائے تو وہی حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کر کے آپ کو تہبند باندھ کر آپ کو احرام باندھ کر حج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ میں بڑا کروڑپتی ہوں, میں بڑا مالدار ہوں, میں عالی شان کپڑے پہن کر حج کروں گا تو آپ کا حج قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں محبوبین کی سنت ترک ہو رہی ہے. تو معلوم کیا ہوا, اللہ کو وہی پسند ہے جس کے اندر محبوبین کی سنت ہو, محبوبین کی ادا ہو. اب ہماری زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری زندگی کیسے پسند ہوگی, جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ تم زندگی گزارو میرے محبوب کی زندگی گزارنے کی طرح. یہ الگ بات ہے کہ سرکار جس طرح گزار کر گئے ہیں اس طرح ہم زندگی گزار نہیں سکتے, لیکن کچھ آپ کی نقل اتار کر کچھ آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے بڑی بات ہے. اب یہ سرکار کی سنتیں کیا کیا تھی, سرکار کیسا رہتے تھے, کیسا بستے تھے, کیسا زندگی گزاری, یہ معلوم کیسا ہونا, یہ معلوم ہونے کا واحد ذریعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی سیرت ہم الحمدللہ 10 دن سے 11 دن سے سنتے آ رہے تھے. کل ہم نے سیرت مبارکہ کو مکمل کر لیا. آج آپ کے سامنے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتانا تھا. سب سے پہلے میں عنوان کی طرف آؤں گا, اور جو عنوان ہم نے منتخب کیا اور جو عنوان ہم نے رکھا, یہی عنوان کیوں رکھا, اس تعلق سے دو چند باتیں بتا کر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. ہر کوئی میلاد النبی مناتے ہیں اور منانا ہی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے ہمارے لیے. اب کئی حضرات میلاد کے جلسے مناتے ہیں, کوئی میلاد النبی کے نام سے مناتا ہے, کوئی میلاد مصطفیٰ کا نام رکھتا ہے, کوئی جشن آمد رسول کے نام سے میلاد مناتا ہے, کوئی جلسہ رحمت للعالمین کے. ہر عنوان اپنی اپنی جگہ صحیح ہے, کسی بھی عنوان سے ہم کو اعتراض نہیں ہے. لیکن یہاں پر اب یہ جو جلسہ ہو رہا ہے, اب یہ جو محفل ہو رہی ہے, اس کا عنوان ہم نے منتخب کیا جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم. جشن ظہور نور, نور کا ظاہر ہونا. ظہور نور کا مطلب کیا ہے, نور کا ظاہر ہونا. اور یہ عنوان ہمارا نہیں ہے, یہ جو عنوان ہے یہ ہمارا نہیں ہے, بلکہ میرے دادا پیر, میرے دادا شیخ نور المشائخ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 21ویں پوتے ہیں, نور المشائخ حضرت سید نوری شاہ علیہ رحمۃ الرضوان, یہ آپ کا عنوان ہے. جب کبھی بھی محفل میلاد ہوتی تو آپ اپنی محفل میلاد کا نام رکھتے جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم. بتانا یہ چاہتے ہیں اگر کوئی میلاد مصطفیٰ کے نام سے میلاد منائے جلسہ رکھے تو کوئی اعتراض ہم کو نہیں ہے, لیکن میلاد مصطفیٰ کے یہ عنوان کے اندر, میلاد کے عنوان کے اندر وہ جامعیت نہیں ہے جو جشن ظہور نور کے اندر ہے. میلاد کا معنی پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت. میلاد مصطفیٰ اس کا مطلب ہے سرکار کے پیدائش کا دن. میلاد النبی اس کا مطلب ہے سرکار کے پیدا ہونے کا دن. ظہور نور کا مطلب ہے سرکار پہلے موجود تھے, نور کا ظہور ہوا 12 ربیع الاول کو, نور پیدا نہیں ہوا 12 ربیع الاول. یہ عنوان کے اندر حضور کی ساری سیرت اس جگہ جمع ہو گئی ہے. ظہور نور, حضور ظاہر ہوئے ہیں 12 ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن ہے. ظہور سے مطلب یہ ہے کہ پہلے قریب تھے, 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس سے حضور کا نور ہونا بھی ثابت ہو گیا, حضور کا ظاہر ہونا بھی ثابت ہو گیا. تو یہ عنوان بڑا جامع عنوان ہے. ہم کیوں کسی اور عنوان سے کیا اعتراض تو نہیں ہے, ہر عنوان مسلم ہے, تسلیم ہے, لیکن یہ عنوان بڑا جامع اور پیارا عنوان ہے, لہٰذا اسی کو عنوان بنایا گیا جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم, نور کا ظاہر ہونا. اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سرکار پیدا نہیں ہوئے 12 ربیع الاول کو, یعنی سرکار کی تخلیق نہیں ہوئی, سرکار پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نور کا ظاہر ہوا, ظہور ہوا 12 ربیع الاول. اب آئیے چند دلائل آپ جمعے کے بیان میں سنے ہیں کل کہ کس طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرنا, میلاد النبی کے محفلیں منانا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سنے تھے. اور اس چند دلائل میں جو ہے ادا کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, عصر کی نماز سے لے کر ہمارا میلاد کا یہ پروگرام چل رہا ہے. عصر سے حاضر ہونے والے عصر سے حاضر ہیں,
مغرب سے حاضر رہنے والے مغرب سے حاضر ہے، عشاء سے حاضر رہنے والے عشاء سے حاضر ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جو ثواب عطا فرمائے۔ اصل سے ہمارا میلاد کا یہ پروگرام چل رہا ہے، کیا کوئی بھی ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے اثر سے لے کر اب تک خلاف شریعت یہ کام کیا؟ کوئی بتا سکتا؟ ہم میلاد کی محفل ہی منا رہے ہیں، اثر سے ہماری میلاد کی محفل شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے۔ اس اثر سے اور اب تک کے درمیان کوئی ایسا خلاف شریعت کام ہوا؟ کوئی ایسا شرک کا کام ہوا؟ کوئی ایسا بدعت کا کام ہوا؟ پھر میلاد نبی منانا شرک اور بدعت کہاں سے ہو گیا؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد منانا شرک ہے، ہم میلاد منا رہے ہیں اثر سے، ابھی تک شرک کا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، ابھی تک بدعت کا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، تو پھر میلاد منانا شرک اور بدعت کہاں سے ہو گیا؟ کوئی کام اگر خلاف شریعت نظر آیا تو ہم کو آگے بتا دینا کہ آپ کے مجلس میں یہ کام خلاف شریعت ہوا، آپ نے میلاد منایا، یہ کام آپ کا خلاف شریعت ہوا۔ کوئی کام اب میں جو بھی کام اثر سے لے کر اب تک ہم کیے ہیں ان تمام کاموں کے دلائل دیتا ہوں، بعد میں پھر میلاد کی طرف آتا ہوں۔ شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم نے اثر کی نماز ادا فرمانے کے بعد درود شریف کی محفل کا انعقاد فرمایا۔ درود شریف کا دستہ چلا تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہم نے درود شریف سے کی تھی۔ اب آئیے چند درود شریف کے بارے میں دو چار باتیں بتا کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 22 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے تمام فرشتے، اللہ کے تمام فرشتے، یہاں پر ایک دو فرشتوں کا ذکر نہیں فرمایا کہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام یا صرف حضرت میکائیل علیہ السلام یا صرف حضرت اسرافیل یا حضرت اسرائیل علیہ السلام، کسی فرشتے کا نام لے کر نہیں فرمایا، نہ کسی فرشتے کو مستثنا فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اللہ اور اللہ کا ہر فرشتہ، اللہ کے تمام فرشتے یصلون علی النبی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اور شام درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں عربی گرامر کی ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا اولین درجہ عربی گرامر ہے، کیونکہ قرآن ہمارا عربی زبان میں نازل ہوا، حدیث مبارکہ احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے، تو عربی نحو کا ایک قاعدہ آپ کو میں بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ عربی میں ایک قاعدہ ہے جس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اگر آپ بولے بیٹے کو بلاؤ، اگر آپ بولے بیٹے کو بلاؤ، کون بیٹا، کس کا بیٹا، یہ آپ کے ذہن میں اشکال رہے گا، یہ آپ کے ذہن میں یہ سوال رہے گا کہ بیٹا کون بیٹا، کس کا بیٹے، کس کے بیٹے کو بلانا ہے؟ یہاں پر جتنے بھی بیٹے ہیں کسی نہ کسی کے بیٹے بھی ہیں، یہاں پر جتنے بھی لڑکے ہیں ہر کوئی بیٹا ہے، کون سے بیٹے کو بلایا جائے، کس کے بیٹے کو بلایا جائے؟ لہٰذا یہ جو ہے نامکمل بات ہو گئی۔ اگر آپ کسی کی طرف اس بیٹے کی نسبت کر دیں، اگر کسی کا نام عبداللہ اسم دیا تو اگر اس عبداللہ کی طرف اس بیٹے کی نسبت کر دیں کہ بھائی عبداللہ کے بیٹے کو بلاؤ، تو یہ بیٹا عام نہیں رہا، یہ خاص ہو گیا۔ اب آپ کو جتنے بھی بیٹے تمام مجلس میں بیٹھے تھے وہ تمام نکل گئے اور وہ صرف عبداللہ کا ایک بیٹا جو ہے آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ بیٹا یہ مضاف ہے، یعنی جس کی نسبت کی جا رہی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں عربی میں، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر آپ سے کہا جائے کہ مسجد میں میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال ہوگا کہ حیدرآباد دکن میں ہزاروں مساجد ہیں، کون سی مسجد میں میلاد کا جلسہ ہو رہا ہوگا، کون سی مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کی گئی ہوگی۔ اگر آپ کو صرف مضاف بتا دیا جائے تو آپ کے ذہن میں اشکال رہتا ہے کہ مسجد تو کون سی مسجد، اس مسجد کی نسبت کسی کی طرف نہیں ہوئی، صرف مسجد بولتی ہے، لیکن اگر اس مسجد کی نسبت ایلپی نگر کی طرف اگر کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ایلپی نگر کی جامع مسجد میں میلاد منائی جا رہی ہے تو حیدرآباد دکن کے تمام مساجد جو آپ کے ذہن میں تھے سارے کے سارے نکل گئے، صرف یہی مسجد آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اس کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گیا آپ کے؟ اسی طرح اب آئیے یہ آیت کریمہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کا استعمال فرمایا۔ کیا ہے مضاف اور مضاف الیہ؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، ملائک کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اللہ نے یہاں پر ان اللہ والملائکہ نہیں فرمایا، ان اللہ والملائکہ نہیں فرمایا، ان اللہ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والملائکۃ اگر کہہ دے تو بھی بات وہی رہتی تھی جو بات اب ہے. معنی میں زیادہ تغیر نہیں آتا تھا, معنی میں زیادہ فرق نہیں آتا تھا. اگر ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی کہہ دیتا تب بھی وہی معنی رہتا. ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی کہہ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی وہی معنی رہتا. لیکن اللہ نے ملائکہ کو اپنی طرف نسبت دے کر فرمایا میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. اس کو مضاف اور مضاف لے کر فرشتوں کو اللہ نے مضاف بنایا اور اللہ نے اپنے آپ کو مضاف لے بنایا. اللہ نے فرشتوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ میرے فرشتے. فرشتے تو اللہ کے ہوتے ہیں, دوسرے تو نہیں ہوتے. اگر اللہ کہہ دیتا اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں تب بھی کوئی معنی نہیں بدلتا. لیکن یہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے, یہ فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ ذہن میں آپ کی سوال آیا, فرشتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو یہاں پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نقطہ عربی گرامر کا بتاتے ہیں کہ مضاف جب جمع ہو, جمع یعنی آپ بیٹا بولے تو ایک ہی بیٹا, اگر بیٹے بولے عبداللہ کے بیٹے بولے تو اگر عبداللہ کو 10 بیٹے ہیں اور آپ بولتے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس تشریف لائے تو بیٹے سے مراد ایک بیٹا, 2 بیٹا, 3 بیٹا نہیں, کیونکہ جمع کا لفظ اس واسطے. اور جمع جب کسی کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جو ہے اس کے اندر معنی پیدا ہو جاتا ہے. اگر آپ بولتے عبداللہ کے بیٹے آئے تو اس کا مطلب 10 کے 10 بیٹے آئے, تمام کے تمام بیٹے آئے. تو یہ تمام کا لفظ, یہ تمام کا معنی جو ہے نکالنے کے لیے آپ کو عربی گرامر دیکھنا پڑا. اب ملائک جمع ہے, واحد نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا فرشتہ نہیں, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے. تو فرشتہ جمع کا لفظ ہے اور اللہ کی طرف مضاف ہے, تو مطلب کیا ہوا؟ اگر مضاف جمع ہے اور مضاف کی طرف اضافت کی جا رہی ہے تو اس کے اندر تمام کا معنی پیدا ہوتا ہے. اب معنی یہ بنا آیت کا اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. حالانکہ یہ جو تمام کا لفظ ہے, تمام کا جو لفظ ہے آیت میں نہیں ہے, لیکن جب آپ عربی گرامر پر غور کریں تو یہ تمام کا معنی اس کے اندر سے نکلا ہے. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین ہے, ترجمہ کیجیے آپ الحمدللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ وہی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تمام کا یہ جو لفظ آپ لا رہے ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت میں کہیں بھی تمام کا لفظ نہیں ہے. یہ کہیں بھی آیت میں الحمد کا معنی تعریف, للہ کا معنی اللہ کے لیے, رب کا معنی ماننے والا, عالمین یعنی تمام کائناتیں. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. اس کے اندر تمام کا معنی کہاں سے آ گیا؟ جو ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, تب یہ تمام کا لفظ نکالنے کے لیے آپ کو عربی گرامر پر غور کرنا پڑتا. عربی گرامر میں ابھی جو الحمدللہ میں جو پہلے الف لام آیا, الف لام عربی گرامر میں کئی قسم کا آتا ہے. الف لام اسمی ہوتا ہے, الف لام جنسی ہوتا ہے, الف لام استغراقی ہوتا ہے, الف لام عربی ہوتا ہے. کئی طرح کے الف لام عربی میں ہوتے ہیں. یہ صرف ترجمہ قرآن پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا. عربی قرآن کو قرآن کی زبان میں جاننا. آج لوگوں کو جو ہے قرآن کے درجے اٹھا کے دیتے ہیں کہ میں وہ پڑھ کے ہدایت پاتا ہوں گا, انہیں پڑھ کے ہدایت نہیں پا سکتا. الحمدللہ میں جو الف لام ہے, مفسرین کرام یہاں پر عربی گرامر پر غور کر کے یہ بات بتائے ہیں کہ یہ الف لام استغراقی ہے. تو اب اس کا مطلب نکلا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام کا کہاں سے نکلا؟ جب آپ عربی گرامر پر غور کریں. تو میں آپ کو یہ سب باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ان اللہ و ملائکتہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے تمام فرشتے, حالانکہ تمام کا لفظ عربی میں نہیں ہے. اگر کوئی آ کر آپ سے اعتراض کر دیا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ہر فرشتہ حضور پر درود بھیجتا ہے, یہ آیت میں تو تمام کا لفظ نہیں ہے, تب آپ کہنا ارے بھائی آپ کو عربی گرامر ہی نہیں آتا, آپ عربی نہیں قواعد سے اگر تعلق ہوتے تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے. ان اللہ و ملائکتہ, یہ ملائک جمع کا لفظ ہے اور اللہ کی طرف اضافت ہے. یہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے تمام فرشتے, اللہ کا فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے. اب آگے دیکھیے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دے دی, اللہ اور اللہ کے فرشتے تمام فرشتے اللہ کے حضور پر درود بھیجتے. اب ایک اور عربی گرامر کی بات بتاتا ہوں. عربی میں جو جملہ ہوتا ہے, جملہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے پانی پیا, یہ جملہ ہے عربی میں. میں نے پانی پیا بولنا ہے. شریف الماء آپ نے کہا, یہ ایک عربی میں جملہ ہے. عربی میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. یہ عربی گرامر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ. آپ بولیں گے یہ سب ہمارے لیے علماء کا حافظوں کا کام ہے بولیں گے. یہ سب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ خود جواب دینے کی استطاعت آپ کے اندر آ جائے. عربی گرامر کا, عربی میں 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. سینٹینس جس کو ہم کہتے ہیں جملہ, عربی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جملے اسمیہ کہتے ہیں, ایک جملے فعلیہ کہتے ہیں. آسان بات ہے, دو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ. وہ جملہ جو نام سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں,
اور وہ کام، وہ جملہ جو کام سے شروع ہوتا ہے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں. آپ نے کہا شربت الماء، میں نے پانی پیا. اگرچہ کہ اردو میں پینے کا لفظ آخری میں آیا لیکن عربی میں پینے کا لفظ پہلے آتا ہے، تو یہ کام سے شروع ہو رہا ہے جملہ، اس وجہ سے اس کو جملے فعلیہ کہیں گے آپ. اسی طرح اگر آپ بولے لڑکا کھڑا ہے، اس میں بتائیے اس میں تو کوئی فعل نہیں ہے نا، لڑکا کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کام نہیں ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا. میں نے پانی پیا ہو تو میں نے گزشتہ زمانے میں پانی پیا، اب فی الحال میں پانی نہیں پی رہا ہوں، آئندہ بھی نہیں پیوں گا، یہ معنی ہوتا. گزشتہ زمانہ فعل کے اندر پایا جاتا. فعل کے اندر 3 زمانے پائے جاتے، ایک زمانہ ماضی، ایک زمانہ حال، ایک زمانہ استقبال، آنے والا مستقبل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درود شریف کی جو آیت ہے جملے فعلیہ میں استعمال فرمایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جملے فعلیہ استعمال فرماتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جملے فعلیہ استعمال فرماتا تو یا تو ماضی کے الفاظ استعمال کرنا پڑتا تھا یا مضارع کے الفاظ استعمال کرنا پڑتا تھا. اگر اللہ ماضی کے الفاظ استعمال کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ماضی میں حضور پر درود بھیجتے، اب درود نہیں بھیج رہے، یہ معنی ہوتا تھا. گزشتہ زمانے میں درود بھیجتے تھے، اب اس زمانے میں اللہ اور اللہ کے فرشتے درود نہیں بھیج رہے اور آئندہ کبھی بھی درود نہیں بھیجیں گے، یہ معنی ہوتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حال کا استعمال فرماتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اب اس وقت درود بھیج رہے ہیں، کبھی فیوچر میں نہیں بھیجیں گے، نہ کبھی پاسٹ میں بھیجے تھے، یہ معنی ہوتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے الفاظ استعمال فرماتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر کبھی ماضی پر درود نہیں بھیجے، نہ اب بھیج رہے ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھیجیں گے، آنے والے وقت میں بھیجیں گے، اب نہیں بھیج رہے ہیں، یہ معنی ہوتا اگر جملے فعلیہ کا استعمال فرماتا. لیکن قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے اسمیہ استعمال فرمایا، جملے فعلیہ استعمال نہیں فرمایا. اسمیہ کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زمانوں سے پار ہوتا ہے. جملے اسمیہ اگر کہہ دیا جائے تو اس میں ماضی بھی شامل ہوتا ہے، مضارع بھی شامل ہوتا ہے، حال بھی شامل ہوتا ہے اور مستقبل بھی شامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے اسمیہ کا یہ کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میں اپنے حبیب پر ماضی میں بھی درود بھیجتا رہا، اب بھی درود بھیج رہا ہوں، قیامت تک درود بھیجتا رہوں گا. یہ تینوں زمانوں کو شامل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جملے فعلیہ کا نہیں جملے اسمیہ کا استعمال فرمایا. یہ عربی گرامر ہے، عربی نحوی قاعدہ ہے. اب یہ بات ایک مختصر آپ کو بتانا تھا، بتا دیا میں. آگے دیکھیے، اب اللہ یہاں تک خاموش نہیں بیٹھا، اللہ یہاں پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آگے اور فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے بندو، ایمان والوں سے خطاب ہے. درود بھیجنے کا عمل کس کو حکم دیا اللہ نے؟ ایمان والوں کو. بتانا یہ چاہ رہا ہے جو میرے حبیب پر درود نہیں بھیجتا اس کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو میرے حبیب کو رسول مانتے ہیں، اے وہ لوگ جو مجھے معبود مانتے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، سنو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ہمیشہ ہمیشہ محمد رسول اللہ پر درود و سلام بھیجتے رہو. یہ اللہ کا حکم قرآن مجید میں آ گیا، درود بھیجو اور سلام بھیجو. لیکن کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح درود بھیجنا، کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سلام بھیجنا. تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر درود اور سلام کس طرح بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی طریقے سے درود و سلام بھیجیں وہ بارگاہ خدا ہوتے ہیں اور بارگاہ مستقیم میں قابل قبول ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کوئی خیر نہیں لگائی، خالی نماز کے اندر درود بھیجو، خالی نماز کے اندر سلام بھیجو، بعد میں مت بھیجو. اللہ نے نماز کی خیر نہیں لگائی، مطلق فرما دیا. اور یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، مطلق کو ہم مقید نہیں کر سکتے. آج لوگ کہتے ہیں اگر ہم ان سے کہیں گے درود پڑھو، درود پڑھنا بڑا ثواب ہے، تو لوگ ہم بولتے ہیں ہم نماز میں پڑھنا وہی کافی ہے، نماز کے بعد ہم کو درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق فرما دیا درود و سلام جو نماز کا یہاں پر ذکر نہیں ہے. نماز میں بھیجو نہیں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ مطلق طور پر فرما دیا درود و سلام بھیجو. یہ نماز کی حالت میں بھی بھیجنا ہے، نماز کے علاوہ بھی بھیجنا ہے. مطلق کو مقید نہیں کر سکتے، یہ قاعدہ ہے، فقہ کا قاعدہ ہے. تو آئیے اب درود شریف کے کیا کیا فضائل ہیں وہ چند باتیں بتا کر پھر میں آپ کو اور سارے آپ کو میں آپ کو باتیں بتانا ہے. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بتانا چاہتا ہوں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ، یہ سرکار کا ارشاد ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرمائے. یہاں پر سرکار نے نماز کی قید لگائی، جو مجھ پر نماز میں ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود. نماز کی قید لگائے سرکار، نہ
اللہ نے نماز کی قید لگائی درود کے موقع پر قرآن میں، نہ حدیث میں سرکار نے نماز کی قید لگائی. پھر ہم کہاں یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نماز ہی میں درود و سلام پڑھنا چاہیے، نماز کے علاوہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کہاں سے لا رہے ہیں ہم؟ مطلق